الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اردو میرے لیے قابل سعادت بات ہے کہ آج
اس بابرکت مجلس میں اللہ رب العزت نے حاضری کی توفیق عنایت فرمائی، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ میرے فاضل بھائیوں نے خصوصی طور پر فضیلت الشیخ عادل بھائی اور فضیلت الشیخ ہمارے محترم مکرم عزیز شاہد بھائی حفظہم اللہ تعالی، دل تو چاہتا یہ ہے کہ ان کی خدمت میں رہ کر ان سے مستفید ہوا جائے۔ مجھے انہوں نے کافی القابات دے دیے کہ جن کا میں مستحق نہیں ہوں۔ میں ایک طالب علم ہوں اور ان کے سامنے ایک شاگرد کی حیثیت رکھتا ہوں، بس یہ ان کی محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے جس کا وہ اظہار کرتے ہیں، اور خود پر فوقیت دینا یہ ان کا محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نماز کی اہمیت کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنے کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ توفیق طلب کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس فریضہ دین کو سمجھانے کی، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی، اور سمجھنے کے بعد اس کی کما حق ہو پابندی کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے فوائد و ثمرات اور اس کی فضیلت و اہمیت کے متعلق آپ ہمارے معززین سے سنتے رہتے ہیں۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، ایسا فریضہ ہے کہ جس کو ایک ادنا سا مسلمان بھی جانتا ہے، اس کے متعلق علم رکھتا ہے۔ یعنی نماز ایسا عمل نہیں ہے کہ جو پہلی مرتبہ اجاگر کیا جا رہا ہو، کہ جس کے متعلق پہلی مرتبہ بتلایا جا رہا ہو۔ اہمیت کو بیان کرنے سے قبل ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس عنوان کا چناؤ کیوں کیا گیا؟ کیا مسلمان نماز کی اہمیت کو نہیں جانتا؟ کیا مسلمان نماز کی فرضیت کو نہیں جانتا؟ ایک ادنا سا مسلمان سے آپ پوچھیں گے کہ اسلام میں کتنے اوقات نماز فرض ہے اور کتنی نمازیں فرض ہیں، ایک ادنا سا مسلمان بھی آپ کو بتلا دے گا کہ 5 وقتہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کا اندازہ ہم اس چیز سے لگائیں کہ جتنے بھی اسلام کے فرائض ہیں، اسلام کے احکامات ہیں، مسائل ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو سمجھانے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں سے زمین کی طرف سکھلا بھیجا کہ جبریل جائیے اللہ کے رسول، میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بتلا دیجئے کہ وہ اپنی امت کو سکھلا دیں، سمجھا دیں۔ لیکن جب اس فریضہ اکرم کی باری آتی ہے، اس کی فرضیت کا وقت آتا ہے،
تو اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو زمین کی طرف آسمانوں سے نہیں اتارا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکرم ذات کو آسمانوں کی طرف بلوایا اور ایک عظیم سیر کی طرف آغاز فرمایا، جس کو ہم معراج کے نام سے پہچانتے ہیں۔ معراج کب ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، کون سی تاریخ اس کی معین ہے، اس حوالے سے مختلف آراء ہیں، اختلافات ہیں، لیکن یہ بات تو مسلم ہے کہ معراج قبل از ہجرت ہوا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے کہ یہ عظیم سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں کی طرف کیا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اس سفر کے اشارات قرآن مجید میں موجود ہیں، اسراء کے الفاظ بھی موجود ہیں اور معراج کے حوالے سے بھی اشارات موجود ہیں۔ اسراء کہتے ہیں زمینی سفر کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے بیت المقدس کی طرف سفر کیا اور وہاں سے 7 آسمانوں سے اوپر کا جو سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں، یہ معراج کہلاتا ہے۔ مختصراً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی مشاہدات کرائے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی چیزیں دیکھی سیکھنے کو، وہ پوری تفصیل الگ ہے، لیکن اس مبارک اور عظیم سفر کے اندر اللہ رب العزت نے ہم جیسی ایک ادنا گناہگار امت کے لیے ایک عظیم تحفہ عنایت فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 50 نمازیں فرض فرما کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے، آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے ہم نے 50 نمازیں فرض کر دی ہیں، ان کو ادا کرنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخوشی یہ حکم لے کر اپنی امت کی طرف آتے ہیں، واپسی کا ارادہ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، اور آگے آ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ بات چیت ہونے کے بعد تخفیف کی طرف مشاورت ہوئی، مجلس شورا کا انعقاد 7 آسمانوں کے اوپر ہوا۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے مشاورت کی اور تخفیف کی بات سامنے آئی، اور یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اور اللہ رب العزت کے مابین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تخفیف کر کے 45 نمازیں فرائض کم کر کے صرف 5 نمازیں باقی رکھ دیں، اور اب موسیٰ علیہ السلام یہ گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے، ایک مرتبہ پھر تخفیف کے لیے عرض کیجئے، گزارش کیجئے، آپ کی امت اس کی سخت اور طاقت نہیں رکھ سکے گی۔ نبی علیہ السلام جب 5 نمازیں باقی رہ گئیں اور تخفیف کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے حیات ہی ہے کہ کیا میری امت یہ 50 میں سے 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکے گی۔ اور نبی علیہ السلام اپنی امت پر یہ ایک حسن ظن رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فریضہ لے کر زمین کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، اور آ کر اپنی امت کو یہ فریضہ بتلایا، سکھلایا، عملاً قولاً ساری چیزیں سکھلا دیں، اور نبی علیہ السلام کے دور میں
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظیم جماعت نے اس فریضہ حق کو دل و جان سے قولاً عملاً قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا مشاہدہ کیا اور اس فریضہ نماز کو، صلات کو انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کی زندگی، ان کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے شاگردوں کا دور شروع ہوتا ہے، تابعین کا، اسی طرح تبع تابعین کا، محدثین کا، ائمہ کرام۔ یہ نمازوں کے پابند رہے، یہ نمازوں کے اندر کوتاہی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بے نماز ہونا بہت بڑی بات تھی، لیکن جو نمازوں کے اندر سستی کاہلی کا شکار ہوا کرتے تھے، ان کے لیے بھی ان کے جو گمانات ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، وہ بڑے ہی قابل توجہ ہیں کہ وہ اس شخص کو جو نماز جماعت کے ساتھ فرضیت میں شامل نہیں ہوا، نہیں پہنچ سکا، اس کے لیے وہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ شخص یا تو منافق ہے یا اس نے ارتداد کر لیا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر اہمیت کی حامل نماز ہے، یہ فریضہ کتنا عظیم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر بلوایا، یہ سب سے عظیم، سب سے مکرم مبارک سفر ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تحفہ عنایت فرمایا اور ہم پر چھوڑ دیا کہ ہم اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اس گفٹ اور تحفہ کا کس قدر احترام کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی اہمیت بتلاتے ہوئے اپنے صحابہ کو سمجھاتے ہیں، اپنی امت کو سکھلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء؟ اے میرے صحابہ، مجھے بتلاؤ کہ تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک نہر، ایک چشمہ جاری ہے، وہ اس چشمے میں دن اور رات میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، نہاتا ہے۔ هل يبقى من درنہ شیء؟ کیا اس شخص کے جسم پر کوئی میل، کوئی گندگی باقی رہے گی؟ قالوا لا يبقى من درنہ شیء۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے جسم پر ذرہ سے بھی میل نہیں رہے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ یہی مثال 5 وقتہ نمازوں کی ہے، 5 وقت نماز ادا کرنے کی ہے کہ جو شخص صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ گناہوں سے، میل کچیل سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، جو پوری رات کے گناہ ہوتے ہیں، میل ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ ظہر کا انتظار کرتا ہے، فجر جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، ظہر کی اذان ہوتی ہے، وہ نماز میں شامل ہوتا ہے، جماعت میں شامل ہوتا ہے، اور یہ جو دورانیہ ہے فجر سے لے کر ظہر تک، اس کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، جو انسان کے جسم پر گناہوں کی میل آ جاتی ہے، وہ اس سے صاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کے بعد اپنے کام کاج میں پھر یہ شخص عصر کا انتظار کرتا ہے، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اسی طرح درمیان کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، اور آگے چل کر مغرب کا انتظار کرتا ہے، اپنے کام کاج میں ہے، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور اسی طرح مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد عشاء کا انتظار کرتا ہے، اور عشاء نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ یہ نمازیں یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ رب العزت انہی نمازوں کی برکت سے، ان کی پابندی کی وجہ سے
انسان کے اپنے بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ یمحو اللہ بہن الخطایا، یہ اس نہر کی مانند ہیں نمازیں، یہ اس جھیل کی مانند ہیں، یہ اس چشمے کی مانند ہیں کہ جس میں انسان 5 وقت نہاتا ہے، اپنے جسم کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خمس من حافظ علیہا دخل مع ایمان دخل الجنہ، جو شخص 5 نمازوں کی محافظت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، مع ایمان، اس کا ایمان بھی ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، کتابوں پر ایمان، آسمانی کتب پر ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، یہ ساری ایمانیات اس پر یہ گامزن ہے، مع ایمان، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، دخل الجنہ، یہ شخص جنتی ہے۔ دخل الجنہ، اگر حدیث کے الفاظ سے ہم چناؤ کریں، احادیث اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوڑا غور کریں، دخل الجنہ، یہ شخص جنت میں داخل ہو چکا، ماضی یعنی گزرا ہوا وقت کہ جنت میں شخص داخل ہو چکا، اس قدر قابل اعتماد پکا سرٹیفکیٹ ہے۔ شرط کیا ہے؟ من حافظ علیہا، اور وہ نمازیں ان کی حفاظت ایمان کے ساتھ کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اہمیت، ان کی فضیلت بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ ایک مسلمان بندے اور کافر اور کفر اور شرک کے درمیان اگر کوئی فرق ہے، اگر کوئی امتیاز ہے، اگر کوئی تمیز ہے تو وہ صرف اور صرف نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ معنی کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اور اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا چاہتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر ہمیں سمجھا دیا ہے کہ اس کی مسلمانی کا، اس کے ایمان کا یہ ثبوت ہے کہ وہ نمازی ہوگا، وہ بے نماز نہیں ہو سکتا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے کہ جب انسان یہ کفر اور شرک کے درمیان اور ایمان کے درمیان تفرق کرنا چاہتا ہے، تمیز کرنا چاہتا ہے، امتیاز اور فرق کرنا چاہتا ہے، تو وہ ایک ہی ثبوت ہے ظاہری طور پر کہ وہ نمازی ہوگا، نمازوں کا پابند ہوگا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ جو لوگ نماز کی طرف نہیں آتے، اذان ہو چکی ہے، نمازیں کھڑی ہو چکی ہیں، جماعت شروع ہو چکی ہے، وہ نمازوں میں نہیں شامل ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ تم میں سے کسی کو امام مقرر کروں اور لوگوں سے کہوں کہ تم لکڑیاں جمع کرو، اور ان کے بعد میں جاؤں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جو اذان کے بعد، اقامت کے بعد، جماعت کھڑی ہونے کے بعد ابھی تک اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک اپنے بیوی بچوں میں کھیل کود میں مشغول ہیں، میں جاؤں۔ رحمت للعالمین کے الفاظ فرماتے ہیں دل چاہتا ہے کہ جاؤں ان کے گھروں کو ان سمیت جلا کر راکھ کر دوں، لیکن مجھے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں پر شفقت اور رحم آتا ہے، ان کی وجہ سے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ اس فریضہ کو ترک کرنے والا، چھوڑنے والا کس قدر ایک اہمیت والی چیز کو، ایک فضیلت والی چیز کو ترک کر رہا ہے، کتنی عظیم فریضہ سے وہ دستبردار ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو کس قدر محروم کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس فریضہ کی اہمیت بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حقوق میں سے، اللہ رب العزت کے حقوق میں سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہونا ہے وہ الصلاۃ، نماز ہے۔ اگر اس کی نماز مکمل ہے تو اس کے بعد معاملہ اس سے آسان ہوگا، اس سے کہیں اللہ رب العزت کا کرم اور فضل ہوگا، اس پر معاملات میں آسانی ہوگی، سہل اور آسانی سے معاملات نمٹ جائیں گے، باقی سوالات میں تخفیف ہوگی۔
اگر نماز کا معاملہ لٹک گیا، نمازیں مکمل نہیں ہیں، تو اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ اس سے کہیں مشکل ترین ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ ہم سے اس فریضہ اول کے متعلق پوچھا جائے گا کہ مسلمان ہونے کے بعد جو انسان پر لازم آتا ہے، انسان پر، مسلمان پر فرض ہوتا ہے، یہ فریضہ نماز مسلمان کی پہچان ہے، ایمان کی پہچان ہے، مسلمان کا شعار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس فریضہ کے متعلق فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، کہ یہ ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے، ایک معاہدہ ہے کہ جو ہمارے اور منافقین کے درمیان ہے، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، اور کیا ہے؟ ترک الصلاۃ۔ منافقین اور ہمارے درمیان، یہ منافقین کی جو الفاظ ہیں یہ محدثین نے، شارحین نے اس میں اپنے شرح کے اندر ذکر کیے ہیں۔ العہد الذی بیننا وبینہم، بینہم سے مراد یہاں پر منافقین ہے، کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان جو عہد ہے، جو معاہدہ ہے، وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ معنی کیا ہے؟ ہمارا عہد ہے، ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، جو ہمارا ہوگا، جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو منافقین کے ساتھ ہوگا وہ ان کے ساتھ سستی اور کاہلی کا شکار ہوگا، جن کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافقین رب العالمین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، حقیقت یہ ہے کہ رب العالمین ان کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، رب العالمین نے ان کی علامت، ان کی نشانی فرما دی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ نمازوں کے لیے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم بوجھل ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں، سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، اگر وہ نماز کے لیے آتے ہیں، اس فریضہ کو انجام دینے کے لیے آتے ہیں، تو صرف اللہ رب العالمین کا رضا نہیں بلکہ یراءون الناس، دکھلاوے کے لیے، واہ کے لیے، شہرت کے لیے، کہ لوگ کہیں کہ نمازی ہے، لوگ کہیں کہ حاجی صاحب ہے، لوگ کہیں کہ یہ تہجد گزار ہے۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق کی نماز ذکر سے خالی ہوتی ہے، منافق کی نماز اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے خالی ہوتی ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ منافقین ان کے جسم بھاری ہو جاتے ہیں، بوجھل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر رک کر تھوڑا ہم اپنی گریبان میں جھانکیں۔ ہم کسی پر افطرا بازی نہیں چاہتے، کسی پر اٹیک کرنا نہیں چاہتے، ہم خود کو بھی نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اصلاح کی بات ہے، ایک یاد دہانی ہے، ایک بھولا ہوا سبق ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ رب العزت کو اکیلا رب ماننے والے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی رسول ماننے والے ہیں، اور یہ ساری ایمانیات ہمارے ایمان میں، عقیدہ میں داخل ہیں۔ ان کے باوجود ہم بے نماز، اگر کوئی بے نماز نہیں تو کم از کم ان کی نمازیں مکمل نہیں ہیں، وہ نمازوں کے اندر سستی کا شکار ہے، کاہلی کا شکار ہے۔ اللہ رب العزت کے اس فریضہ، اس فرمان کا جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے منحرف نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ نمازوں کی حفاظت یہ بھی ان کی اہمیت، ان کی فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس فریضہ کی محافظت کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے محافظت کا حکم دیا ہے کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ قرآن مجید کے اندر
ہم اس چیز سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دو جگہ کے علاوہ اکثر مقامات پر نماز کے لیے جو الفاظ ہیں وہ اقیم الصلاۃ کے الفاظ ہیں، اقام الصلاۃ کے الفاظ ہیں، یقیم الصلاۃ کے الفاظ ہیں، یقیمون الصلاۃ کے الفاظ ہیں۔ اقامت ہے، قائم کرنا ہے، جان نہیں چھڑانی، پڑھنا نہیں ہے۔ نماز پڑھنا الگ ہوتا ہے، نماز کو قائم کرنا الگ ہوتا ہے۔ بہرکیف اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے اس فریضہ کی اہمیت ہمیں کس طرح کس قدر بتلائی ہے کہ یہ فریضہ اگر ہم اس کو منافقین کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن آج مسلمان اس میدان میں بالکل صفر نظر آتے ہیں، خالی نظر آتے ہیں، مساجد غیر آباد ہیں، اللہ کے گھر ویران ہیں، یہ ہوٹلز، یہ بازار اور یہ شاپنگ مال یہ پر نظر آتے ہیں، بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، جگہ نہیں ملتی بیٹھنے کی، تو کنار یہاں پر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی، لوگوں کی قطاریں ہیں، نمبر لگے ہوئے ہیں، ہر ایک نے اپنے ہاتھوں میں تھیلیاں اٹھائی ہوئی ہیں، شاپنگ کا مال خریدا ہوا ہے اور نمبر میں انتظار میں ہے کہ میں اپنے معاملات کو نمٹ لوں، ختم کر لوں، رقم کی ادائیگی کر لوں۔ لیکن یہی انسان، یہی مسلمان، اگر اس کو ہم مساجد کی طرف دیکھتے ہیں، یہ مسلمان مسجد میں نظر نہیں آتا، یہ مسلمان اللہ کے گھر میں نظر نہیں آتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو آخری دم تک اس چیز کی وصیت فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا رہے ہیں، آخری دن ہیں، آخری لمحے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس فریضہ کے متعلق توجہ مبذول کراتے ہیں، فرماتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کی قدر کرنی ہے، نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری دم، آخری لمحات میں، آخری گھڑیوں میں اس فریضہ کی طرف توجہ کیوں مبذول کرا رہے ہیں، کیوں توجہ دلا رہے ہیں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی حفاظت کرنی ہے اور ان لوگوں پر شفقت کرنی ہے جو تمہارے ماتحت ہیں۔ اس کو محدثین نے اس کا جو ترجمہ معنی ذکر کیا ہے، جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں، اس سے مراد سب سے اول یہ ہے کہ جو غلام ہے، جو خریدا جاتا ہے۔ غلام وہ شخص ہے کہ جو کفار سے لڑتے وقت جو ہاتھ آتا ہے، مرد ہے اس کو غلام کہا جاتا ہے، عورت ہے تو وہ لونڈی ہوتی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر ہمیں یہ چیز بتلاتے ہیں وما ملکت ایمانکم، کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال کرنا ہے۔ ہم اپنے ماتحتوں کا خیال کرتے ہیں، بالکل خیال کرتے ہیں، بیوی کا بھی خیال کرتے ہیں، بچوں کا بھی خیال کرتے ہیں، اڑوس پڑوس کا بھی خیال کرتے ہیں، رشتہ داروں کا بھی خیال کرتے ہیں، لیکن کب؟ جب ہماری اپنی منشا، مرضی، چاہت ہوتی ہے، کوئی اچھا خوشی کا دن ہو، کوئی بڑا دن ہو، یاد آ جاتے ہیں، کسی کی ڈیتھ ہو جائے پڑوس یاد آ جاتے ہیں اور رشتہ دار یاد آ جاتے ہیں، لیکن یہی انسان ہے، یہی ذمہ دار ہے اور یہی کفیل ہے کہ جو شخص اپنے ماتحت، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں، اپنے اہل خانہ کو اگر نہیں جگاتا، اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا، وہ تو صرف اور صرف اس فریضہ کے حوالے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو 4 افراد جہنم کی طرف لے جائیں گے، 4 عورتیں ایک شخص کو۔ اب ہم دیکھیں کہ ایک شخص قریب ہے کہ جنت میں چلا جائے، لیکن 4 عورتیں اس کے خاندان میں سے، اس کے گھرانے میں سے بیوی ہے۔ سب سے پہلے ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، یہ 4 عورتیں، ہم میں سے ہر ایک مرد کا تعلق ان عورتوں سے ہے کہ نہیں؟ ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری ماں ہے، ہماری اولاد میں سے بیٹی ہوگی، ہماری بہن ہوگی، ہماری بیوی ہوگی، ہم ان کو ہر وقت یاد کرتے ہیں۔ کوئی اچھی بری بات لگے تو ہم ان کو سکھلانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن جب اس فریضہ کو تارک ہوتے ہیں، اس فریضہ کو انجام نہیں دیتے یہ،
تو ہم کو یاد نہیں ہوتا، ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ رب العالمین ہم سے پوچھ لے قیامت کے دن، ہماری ماں ہمارے خلاف ہو جائے کہ میرے اس بیٹے نے کبھی بھی دنیا کا ہر معاملہ، کوئی بھی کام اگر آگے پیچھے ہو جاتا تو یہ بیٹا مجھے ڈانٹ دیتا تھا، تنبیہ کر دیتا تھا، سخت الفاظ زبان پر لاتا تھا، لیکن کبھی بھی اس نے مجھے نماز کے لیے نہیں کہا۔ اور اسی طرح ماں بیٹی ہے، بیوی کہے گی اللہ یہ میرا شوہر، اس نے ہر کام کے لیے مجھ پر اپنا حکم چلایا، آرڈر چلایا، لیکن جب فریضہ نماز کی بات آتی یہ خود نمازی تھا، بڑا پارسا تھا، لیکن مجھے یاد نہیں کرتا تھا، مجھے کبھی بھی اس نے اپنا حکم چلا کر نمازی نہیں بنایا۔ اسی طرح بیٹی ہے، اسی طرح باقی ہے۔ اب ہم دیکھیں یہ 4 قسم کی عورتیں اگر یہ ہمارے خلاف کھڑی ہو جائیں تو ہم قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں کیا ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں؟ ان کا جواب دے سکتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک سوچے، دیکھے، بھالے، تفکر کرے، غور کرے کہ ہم اس سوال کے جواب میں بالکل صفر ہیں۔ کیوں کہ ہم اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس فریضہ کے لیے کہنے کو تیار نہیں ہیں۔ باقی معاملات میں سمجھانے کے کئی راستے ہیں، اگر غصے سے نہیں، تنبیہ سے نہیں تو پیار سے سمجھانے کا انداز ہمیں آتا ہے، لیکن یہاں پر اس فریضہ کی ادائیگی میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس فریضہ کو فقط زبان تک محدود کر دیا ہے کہ ہم پر نماز فرض ہے، ہم نماز کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، ہر ایک پر 5 وقت نماز فرض ہے۔ اگر نماز کے متعلق پوچھا جائے تو ہر ایک ہم میں سے اچھا خاصا سمجھا دے گا کہ یہ فرائض ہیں، یہ طریقہ کار ہے، یہ اوقات ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں دیکھتے ہیں ہم میں سے ہر ایک پیچھے نظر آتا ہے، ہم میں سے ہر ایک صفر نظر آتا ہے۔ یہ فریضہ اس کو اللہ رب العزت نے صرف ہم پر فرض نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت نے اگلی امتوں پر بھی عبادت کو فرض کر دیا۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا معراج کے موقع پر کہ میری امت پر 2 وقت نماز فرض تھی، لیکن میری امت ان کو ادا نہ کر سکی، آپ کی امت اس کو ادا نہیں کر سکے گی۔ 5 وقت نماز یہ بھاری ہوگی۔ حقیقت ہے رب العالمین نے بھی یہی فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نماز بہت بڑا کام ہے، بہت بھاری کام ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ لیکن ہاں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، وہ ان فرائض کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، ان کی پابندی کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں اور ان فرائض کے حوالے سے سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہوتے۔ نبی علیہ السلام ہمیں بتلاتے ہیں، سکھلاتے ہیں یہ فرائض اگلی امتوں پر بھی فرض تھے، یہ عبادت اگلی امتوں کے اندر بھی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کے اندر پیغمبروں کے حوالے سے بھی یہی فرمایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہم ذکر کو، واقعہ کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا کہ اللہ رب العزت نے مجھے نماز کے لیے حکم دیا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ نماز کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، وَالزَّكَاةِ اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا جب تک میری زندگی ہے، جب تک میرے جسم میں جان ہے، جب تک میری حیاتی ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں۔ اور اللہ رب العزت نے باقی پیغمبروں کو بھی اسی طرح ان کے عبادت کے حوالے سے ذکر فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے اس نماز کے حوالے سے حکم فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کیجئے، تلاوت کرتے رہیے جو اللہ رب العزت کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہوا ہے۔ واقیم الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے رہیے، نماز کی پابندی کرتے رہیے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کیونکہ نماز انسان کو گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب ہم دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، سیرت اور صورت جو ہے کس قدر پاک دامن، کس طرح منزہ، مبرہ، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس فریضہ کی پابندی اور اس کی اقامت کا حکم دیا۔
اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کے اندر دوسرے مقامات پر بھی ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، کہ نماز کو قائم کیجیے طرفی النہار، دن کے کناروں میں، طرفی النہار وزلفا من اللیل، اور رات کے حصوں میں بھی نماز کو قائم کیجیے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ جو نیکیاں ہیں، جو حسنات ہیں، وہ سیئات کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ عبادت کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو اس گناہ کو اللہ رب العزت اس فریضہ عبادت کی وجہ سے مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اقامت کا کہ آپ نماز کو قائم کیجئے۔ اس سے اندازہ لگائیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ عمل فرض ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو کس قدر سمجھاتے بتلاتے ہیں۔ رب کا قرآن اس پر گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ پر یقین آ جائے۔ یعنی یہاں یقین سے مراد موت ہے، آپ کی زندگی مکمل ہو جائے، آپ کی زندگی کا اختتام ہو جائے، اپنی زندگی تک، اپنی حیاتی تک آپ نے نماز کو قائم رکھنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے اس فریضہ کے حوالے سے ہمیں کیا کچھ سمجھایا اور سکھلایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں اس کے متعلق کافی سمجھایا، بتلایا اور سکھلایا ہے، عملاً قولاً، بتلا کر، سمجھا کر، سکھلا کر، عمل کر کے۔ لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے باوجود اس کے نماز کے حوالے سے کافی دلائل براہین موجود ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا ہم نے ان دلائل کو پڑھا، سمجھا، سیکھا ہے، ان کے بعد ان دلائل کو سامنے رکھ کر ہم نے ان پر عمل کی کوشش بھی کی ہے کہ نہیں؟ ہم نماز کے پابند ہے کہ نہیں؟ اگر ہاں میں جواب ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان مجرمین کا حال اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جو مجرمین جہنم میں جائیں گے اور جہنم کے اندر جلتے رہیں گے، ان سے اہل جنت پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ کیا چیز ہے، کس چیز نے تمہیں جہنم کے اندر جھونک دیا ہے؟ تو سب سے پہلا جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ یہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس فریضہ کی اہمیت کو جانیں اور نماز کی پابندی کریں، نماز کو پابندی سے ادا کریں۔ ہماری نمازیں خاص طور پر فجر اور عشاء جو ہے یہ بستروں میں، گھروں میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ہونی چاہیے۔ یہ عبادت، یہ دلیل ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ امتیاز اور فرق ہے کہ ہم وہ جو منافقین ہیں ان سے دور ہیں، ہمارا ان سے تعلق نہیں، ہمارا اہل ایمان سے تعلق ہے، ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ہے۔ ہمارے معزز مکرم مولانا فضیلۃ الشیخ غلام اللہ حرل صاحب حفظہ اللہ تعالی آ چکے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اس فریضہ کو کما حق ہو، اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور سمجھ چکے ہیں کافی طور پر، لیکن اللہ رب العزت اس فریضہ کو کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، اللہ رب العزت ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔